بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ بہت معلوماتی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پش کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شہر بابل میں ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے دفن نہ کیا بلکہ کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے جاؤ، میری ایک کنیز کوڑے کے ڈھیر میں پڑی ہے، اسے غسل دے کر عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بابل شہر میں واپس آئے تو دیکھا لاش کی حفاظت کتے کر رہے تھے تاکہ درندہ لاش کو کھا نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر گئے اور لاش کے بارے میں بتایا تو عورت کے گھر والوں نے کہا کہ وہ ایک بدکار عورت تھی، لہٰذا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا۔ جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت غسل دینے کو تیار نہ تھی۔ اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اسے غسل دیں۔ غسل کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے عورت کو دفن کیا۔ عورت کو دفنانے کے بعد جیسے ہی شہر کی طرف واپس آ رہے تھے تو شہر کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ سب لوگوں نے مل کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، یا وہ کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے اسے واپس لے لو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، مجھے جو ہدایت اللہ نے دی میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اگلی بار میں کوہ طور پر گیا تو تمہارے سوالوں کا جواب لے آؤں گا۔ یہ سن کر شہر والے واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کوہ طور پر گئے تو اللہ سے کہا، شہر والے وضاحت مانگ رہے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ عورت واقعی بدکار تھی، اس نے تمام زندگی بدکاری کی، مگر ایک دفعہ یہ عورت ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیے۔ پیاسے کتے کے منہ میں جب پانی آیا تو تڑپتے جسم میں جان آ گئی۔ مجھے اس عورت کی رحم دلی بہت پسند آئی اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تاکہ یہ آئندہ بدکاری نہ کرے، اور میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے دل میں پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور بتائیے کہ کس نئے ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔